بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک ایسی سچائی کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں جس کا احساس تو آپ کو یقیناً ہوگا، لیکن اس پہ عمل شاید ہم سے ممکن ہی نہیں رہا۔ ناظرین کرام، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ صبح نماز کے بعد سونے والا رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ جو فرشتے اللہ کی طرف سے رزق تقسیم کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، آپ کو سویا ہوا دیکھ کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے تک کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر 6 بجے صبح ہسپتال میں موجود ہوتا ہے۔ کیا آپ پاکستان کے سوائے آرمی یا عدلیہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ایسی ٹائمنگ کا تصور کر سکتے ہیں؟ پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی دفتر، کارخانہ، ادارہ، ہسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ 9:30 بجے آئیں۔ آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکا ہے، بلکہ معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو یونیلیٹرل پاور ہی بن چکا ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے ناشتہ اور دوپہر 11:30 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا۔ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ عیسائی ورکر تھامس میٹکالف 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر اس جیسے انعامات سے فیض یاب تو نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین، نظام قدرت ایک ہی ہے، آپ اس کو جیسے بھی سمجھیں، جس طرح کا بھی جانیں، لیکن یہ کسی کے لیے بدلتا نہیں، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ناکام رہے گا۔ جنگ بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پہ قبضہ کر چکے تھے، جو آسان کام نہیں تھا، اور خدا کا محبوب رات بھر یا تو ایسی پالیسی بناتا رہا یا سجدے میں پڑا رہتا تھا۔ حیرت ہے ان حاطب اللیل دانشوروں پر جو یہ کہہ کر قوم کو مزید افیون کھلا رہے ہیں کہ پاکستان 27ویں رمضان کو بنا تھا، کوئی اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ کیا سلطنت خداداد پاکستان اللہ کی رشتہ دار تھی؟ اور کیا سلطنت خداداد میسور اللہ کی دشمن تھی؟ ناظرین کرام، ہمارے یہ دانشور جو کسی خربوزے، کبھی تربوز، کبھی کسی جانور کی پیٹھ پہ عجیب و غریب اللہ اور محمد نام تراش لیتے ہیں، عجیب و غریب طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، یہ دین کا کون سا تصور ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اور کیا ہم جدید دنیا کے جو معاملات ہیں ان سے نپٹ سکتے ہیں؟ اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر میں یا صوبوں کے دفاتر میں نیم سرکاری ادارے، ہر جگہ لال قلعہ کی طرز زندگی کا دور دورہ ہے۔ کتنے وزیر، کتنے سیکٹری، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے پولیس آفسر، کتنے ڈی سی او، کتنے کلرک 8 بجے ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہیں؟ شاید 20% بھی نہیں۔ کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بچا سکتی ہے؟ جس میں کسی کو تو اس لیے مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا ہی نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی ناظرین کرام، عمران خان تو ایک سپورٹس مین ہے، اس کی زندگی کا ایک چلن ہے، ایک وقت ہے اس کے سونے کا، اٹھنے کا، اس پہ وہ سختی سے عمل کرتا ہے۔ لیکن آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے جو اس سے پہلے بادشاہ تھے
وہ کتنے بجے سوتے اور کتنے بجے اٹھتے تھے؟ شہباز شریف ایک ایسے پنجاب کے چیف منسٹر تھے جو اپنے ماتحتوں کی زندگی جہنم بنائے رکھتے تھے صبح جلدی اٹھ کر۔ جی ہاں، صبح جلدی اٹھ کے کام پہ پہنچنے سے بھی آپ کی زندگی اس ملک میں جہنم بنتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم تقاریب کا کوئی وقت مقرر نہیں کرتے، ہمارا نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی اختتام ہے، بس جب تک چلتی جائے چلاؤ۔ ہمارے بچے جو کالجوں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انہیں چھٹی کے روز ہم اس لیے 12-1 بجے سے پہلے نہیں اٹھاتے کہ اتنی محنت کی ہے، بیچارہ تھکا ہوا ہے۔ پاکستان میں کوئی اس پہ فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے، لیکن سپہر تک ریموٹ کنٹرول کھلونوں سے دل بہلاتا ہے، جبکہ کچھ کو اس بات پہ فخر ہے کہ وہ دوپہر کے 3 بجے اٹھتے ہیں۔ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے؟ اس پہ غور ضرور کیجئے گا۔ عمل کرنا نہ کرنا آپ کا اختیار ہے، لیکن میں آپ کو صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اپنے اوقات کار کو تبدیل نہیں کریں گے تو ساری زندگی یہ ملک ترقی پذیر رہے گا، ترقی یافتہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ آپ قانون قدرت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سوچئے، ممکن ہے بہتری کا کوئی پہلو نکل آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔